تجزیہ مورخہ 22/12/2025 کو ٹی وی پر خدا کے بارے میں بحث جاوید اختر کے ساتھ مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب نے کی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ایمان اور گمان کے مطابق عطا فرماتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ سے کسی چیز کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم کے مطابق اسے عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ طلب صحیح اور معقول ہو، نہ کہ جنونیت اور ظلم پر مبنی ہو، جیسے فرعون کی طلب، شداد کی طلب، نمرود کی طلب، قارون کی طلب، ہلاکو خان کی طلب، چنگیز خان وغیرہ وغیرہ کی طلب۔ خیال دنیا کے دیے دا کے درد کم دل کے لوگوں دھوپ دائند میں دب جاتے ہیں، دنیا میں دل والے دا کے او غم سہا کر سہ دے دیتا ہے، درد دل کی دوا بنا کر اوروں کو دے جاتے ہیں، دنیا کے دیے غم کے وہم کے بھار سے کمر ٹوٹ جاتی ہے، غفار بڑے آدمی کے درد و غم کو بڑھا دیتا ہے، ستار مسکینوں کو ستانے والے لوگوں کو مٹا دیتا ہے، معاشرہ ڈرنے والوں کو ڈرا دیتا ہے، ایسے معاشرے کو مالک تباہ کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں سائنسی علوم یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان شدید مصیبت، بیماری یا ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ مختلف کیفیات پیدا کرتا ہے، جیسے نیند میں انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب کے دوران وہ اسے حقیقت سمجھتا ہے، لیکن بیدار ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف خواب تھا۔ اسی طرح شدید تکلیف اور پریشانی کے وقت انسانی دماغ بارے خدشات اور اچھی الفامدوحے کو اس انداز سے پیش کرتا ہے جیسے وہ سامنے موجود حقیقت ہوں۔ یہ انسانی ذہن کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ ممکن ہے کہ جاوید اختر صاحب جیسے کسی شخص کے پرانے اور نئے دکھ، صدمات اور تجربات مل کر اسے خدا کے بارے میں شکوک اور انکار کی طرف لے جائیں۔ یہ ایک ذہنی اور جذباتی ردن عمل ہو سکتا ہے، نہ کہ محض ضد۔ ایسی صورت میں مناسب یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن اور دل کے سوالات کو کسی صاحب علم، رہبر، استاد یا مرشد کے سامنے رکھے۔ سر جھکانے کا مطلب اندھی تقلید نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی محدود عقل کو وسیع تر علم اور تجربے سے جوڑے، کیونکہ تنہا ذہنی اعتدال و استقلال بعض اوقات انسان کو الجھا دیتا ہے، جبکہ رہنمائی انسان کو توازن عطا کرتی ہے۔ نتیجہ مندرجہ بالا سے ماخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سے جو طلب ہو وہ ملتا ہے۔ ایسے ہی محترم جاوید اختر کی طلب سے طلب کا اظہار یہ ہے کہ یہ گیت اور کہانی کا معاملہ ہے، اس لیے وہ خود سے گھڑی ہوئی غلط کہانی بیان کرتے ہیں، لہذا کئی سو جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے شعور میں پوری کائنات بھی جھوٹی کہانی کے طور پر موجود ہو سکتی ہے۔ اب پھر ہندوستان میں ایک نئی ہوا چل پڑی ہے کہ ہندو مذہب کے خلاف کئی ہندو فلسفیوں نے دلائل دینا شروع کر دیے ہیں۔ انہی فلسفیوں کے ساتھ مل کر جاوید اختر نے بھی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے خلاف دلائل دینا شروع کر دیے ہیں، شاید ان کا مقصد ہندوؤں کو راضی کرنا ہو۔ نفسیات اور دماغی سائنس کے علم کے مطابق جاوید اختر کے شعور میں یہ جھوٹی سٹوریاں موجود ہیں، اور جو دکھ، غم اور مصائب انہوں نے بچپن سے جوانی تک دیکھے وہ ان کے شعور سے لاشعور میں داخل ہو گئے ہیں۔ نتیجتاً جھوٹی کائنات کا علم ایک غیر حقیقی تصور بن گیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کا نام غیر حقیقی ہے۔ اس ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دینے والے مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب بھی روزانہ اس کیفیت سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن جاوید اختر کی طرح وہ اس کیفیت کو کسی سے ظاہر نہیں کرتے اور منافق کسی اور کو محسوس ہونے نہیں دیتے، اور خود کو ملحد کہلوا کر مشرک معاشرے میں یہ الزام نہیں لگوانا چاہتے۔ اس درمیان عمر کے تجربے سے مشاہدے، مجاہدے، مناظرے، ظہور اور اظہار کے مواقع میسر ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو تلاش کرے، دلائل، معجزات اور کسی کے ذریعے اللہ کو پرکھے، چانچے دیکھے اور سنے، لیکن طرح طرح کے طریقوں اور نظریوں سے ہر نقطے کو نہ ماننے کے سوالوں میں ڈھونڈتا ہے۔ مثال کے طور پر ہرن نما جانور کے پیٹ کے حصے سے سال میں ایک مرتبہ خوشبودار مواد خارج ہوتا ہے، جسے عام زبان میں مشکن خاصتوری کہتے ہیں۔ وہ ہرن اس خوشبو کی مہک سے اس کی تلاش میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی ہرن کے بھاگنے سے خاصتوری مزید چھلکتی ہے۔ چھیلتے چھیلتے قطرے زیادہ بہتے ہیں اور مواد خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہرن سمجھتا ہے کہ خوشبو قریب سے آ رہی ہے، اور وہ قریب ہونے کی امید میں دوڑتا رہتا ہے، لیکن حقیقت سے بے خبر وہ ہرن نہیں جانتا کہ یہ خوشبو اس کے اپنے جسم سے آ رہی ہے۔ نتیجتاً ہرن مزید تیز دوڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے کسی وحشی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خوشبو کی تلاش میں ہرن ہلاک کیوں ہوا؟ یہ ایک جانور کی اصل حقیقت ہے۔
اسی طرح اگر جاوید اختر صاحب بھی اپنے اندر خدا کی تلاش کرتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ انسان کے لیے رہنمائی کا راستہ موجود ہے۔ جاوید اختر صاحب جو عقل و فہم میں اشرف المخلوقات ہیں، انہیں استاد مرشد کی ضرورت ہے، جیسے مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب کی ہدایت سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ بغیر استاد مرشد رہبر کے انسان چاہے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، ہدایت کے سفر میں ہلاک ہونے کے امکانات رکھتا ہے، جبکہ یہ سہولت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے مہیا ہے۔ لہذا انسان بھی اگر اللہ کی تلاش میں ایتھیسٹ بن کر کوشش کرے تو وہ بھی اسی ہرن کی طرح ہلاک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی یاد دلانے کی قدرت خود اس کے اندر رکھ دی ہے، اس لیے قدسی حدیث کے مطابق ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس انسان نے خود کو جان لیا گویا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ جس نے محمد کو مان لیا اور اللہ کو جان لیا، اس نے اللہ اور محمد دونوں کو مان لیا۔ اس تحریر میں پیش کیے گئے خیالات کا سائنسی، نفسیاتی اور روحانی تناظر میں تجزیہ شروع کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ایک انسان جو دن رات رومانوی گیت، افسانے اور جادوئی کہانیاں لکھتا ہو، اس کا اپنا ذہن حقیقت اور افسانے کے درمیان فرق ہی بھول جائے؟ ہاں، یعنی ایک وقت ایسا آئے جب اسے یہ پوری کائنات اور اس کائنات کو بنانے والا بھی محض ایک جھوٹی کہانی لگنے لگے۔ بالکل۔ اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک ایسی ہی انتہائی پیچیدہ نفسیاتی اور روحانی الجھن کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور آج کا یہ گہرا تجزیہ مصنف محمد شاکور شاکر نعمانہ کی ایک نہایت تہلکہ خیز تحریر ملحد سے مہلک تک اس پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور ہم اس تحریر کی تہہ تک جائیں گے، جہاں مصنف نے ہر ایک لائن اور جملے میں بہت گہرائی دی ہے۔ اس تحریر کا جو بنیادی کینوس ہے وہ 22 دسمبر 2025 کو ٹیلی ویژن پر ہونے والی وہ مشہور بحث ہے۔ ہاں، وہ بحث جو معروف گیت نگار جاوید اختر اور مولانا مفتی شمائل نادری کے درمیان خدا کے وجود کے موضوع پر ہوئی تھی۔ واقعی۔ اور دیکھیں، مصنف نے اس بحث کو محض ایک واقعے کے طور پر نہیں لیا، یعنی انہوں نے اسے بنیاد بنا کر انسانی سوچ، صدمات اور عقیدے کے کئی پردے چاک کیے ہیں۔ خیر، اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے اور وسیع تجزیے میں قدم رکھیں، ایک بات کو واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس تحریر میں مذہب، الحاد اور مخصوص شخصیات کے حوالے سے انتہائی حساس اور دو ٹوک باتیں شامل ہیں۔ تو ایک سیکھنے والے ذہن کے طور پر ہمارا مقصد یہاں کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے۔ صحیح، ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان نظریات، نفسیاتی تجزیوں اور استعاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مصنف نے پیش کیے ہیں۔ یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصنف چیزوں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان کے دلائل کے پیچھے اصل منطق کیا ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ مصنف محمد شاکور شاکر نعمانہ نے اپنی تحریر کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور اور کائناتی اصول سے کیا ہے، جسے وہ طلب کا قانون کہتے ہیں۔ ہاں، طلب کا قانون۔ تحریر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے ایمان، اس کے گمان اور سب سے بڑھ کر اس کی طلب کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ مطلب انسان کے اندر جس چیز کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کائنات اس کے لیے وہی راستے کھول دیتی ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا محض خواہش کرنا ہی طلب ہے؟ دیکھیں، مصنف یہاں جس طلب کا ذکر کر رہے ہیں وہ محض ایک سرسری خواہش نہیں ہے، وہ ایک ایسا جنون ہے جو انسان کے پورے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک جنون؟ بالکل۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ کائنات کا یہ قانون تب تک تو ٹھیک کام کرتا ہے جب تک انسان کی طلب معقول اور مثبت ہو، لیکن جب یہ طلب حد سے بڑھ کر جنونیت اور ظلم کی شکل اختیار کر لے تو پھر یہ انسان کو سیدھا ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے تاریخ کے اوراق سے وہ تمام کردار نکال کر سامنے رکھے ہیں جن کی طلب نے ان کی تباہی کی بنیاد رکھی۔ اچھا، جیسے فرعون کا تکبر؟ ہاں، فرعون کا تکبر، شداد کی مصنوعی جنت کی طلب، نمرود کی خدائی کا دعویٰ، اور پھر قارون کی دولت کی ہوس، ہلاکو خان اور چنگیز خان کا خون آشام جنون۔ واقعی ان سب میں ایک چیز کامن تھی۔ صحیح کہا۔ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان تمام کرداروں میں ایک بات مشترک تھی، ان کی طلب لامحدود طاقت، تکبر اور ظلم پر مبنی تھی۔ اور اسی بے لگام طلب نے بالآخر ان کو تاریخ کا عبرتناک حصہ بنا دیا۔ بالکل۔
خیر، اگر ہم اس قدیم فلسفے کو آج کے جدید دور کے کسی تصور سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جدید سرچ انجن کام کرتا ہے۔ اچھا، سرچ انجن کی مثال، یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، یعنی انسان اس سرچ انجن میں جو الفاظ ٹائپ کرتا ہے اسے بالکل وہی اور ویسے ہی نتائج ملتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی سرچ ہسٹری یا اس کے ذہن کا الگوریدم ہی تباہ کن اور منفی خیالات پر مبنی ہو چکا ہے تو جو نتائج کائنات کی طرف سے سامنے آئیں گے وہ بھی ہلاکت خیزی ہوں گے۔ صحیح، بالکل۔ نیت کا یہ کائناتی قانون واقعی حیران کن ہے، لیکن اگر ہم ایک قدم اور پیچھے جائیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کے اندر اس طرح کی منفی یا تباہ کن طلب پیدا ہی کیوں ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے، کوئی بھی انسان شعوری طور پر اپنی ہلاکت کا انتخاب کیوں کرے گا؟ مصنف کا تجزیہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ مصنف اس سوال کا جواب انسان کے دکھوں، اس کے صدمات اور معاشرے کی اجتماعی نفسیات میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی ہماری سوسائٹی اور ہمارے دکھ۔ ہاں، ان کی تحریر کا یہ حصہ بہت ہی شاعرانہ بھی ہے اور تھوڑا تلخ بھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دنیا کے دیے ہوئے دکھ، درد اور تلخیاں ہر انسان پر مختلف انداز میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ جو کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان حالات کی سختی، دھوپ اور دھن میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ ان کا وجود ان تلخیوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے نا۔ بالکل نہیں۔ اس کے برعکس جو دل والے اور باہمت لوگ ہوتے ہیں وہ دکھ اور غم کو سہ کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہاں، یعنی وہ دوسروں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ ہاں، اور اپنے سہے ہوئے درد کو بقول مصنف درد دل کی دوا بنا کر معاشرے کو لوٹا دیتے ہیں۔ یہ اب بات ہے، اور اسی معاشرتی رویے کو پرکھنے کے لیے مصنف نے خدا کی صفات کا ذکر بہت انوکھے انداز میں کیا ہے۔ غفار اور ستار کی صفات؟ بالکل۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت غفار ان بہادر اور باہمت آدمیوں کے درد و غم کو مٹا دیتی ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اس کی صفت ستار ان ظالموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتی ہیں جو غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں کو ستاتے ہیں۔ یعنی مصنف کا یہ دو ٹوک ماننا ہے کہ جو معاشرہ اپنے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے اور ڈرنے والوں کو مزید ڈراتا ہے، ایسے ظالم معاشرے کو مالک کائنات بالآخر تباہ کر دیتا ہے۔ واقعی؟ اور اگر ہم دکھوں اور صدمے کے اس اثر کو نفسیاتی اور سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مصنف کا استدلال جدید سائنس سے بھی جڑتا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، مصنف لکھتے ہیں کہ آج کے سائنسی علوم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی شدید مصیبت، جان لیوا بیماری یا حد سے زیادہ ذہنی دباؤ یعنی ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے، ہاں، ٹراما، تو اس کا دماغ اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کی عجیب اور غیر حقیقی کیفیت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا ڈیفنس میکینزم۔ بالکل۔ دماغ دراصل اس شدید تکلیف سے بچنے کے لیے اس ڈیفنس میکینزم کو استعمال کرتا ہے۔ اور اس ڈیفنس میکینزم کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک بہت ہی عام فہم لیکن گہری مثال دی ہے۔ وہ اسے نیند میں آنے والے خواب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ خواب کی کیفیت؟ ہاں، دیکھیں، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو خواب میں نظر آنے والے تمام مناظر، خوف یا خوشیاں اسے 100% حقیقت لگ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس وقت اس کا دماغ اسے یہ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسی آنکھ کھلتی ہے اور بیداری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو محض ایک خواب تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور مصنف کے مطابق جاگتی حالت میں بھی شدید تکلیف یا پریشانی کے وقت انسانی دماغ برے خدشات یا غیر حقیقی امیدوں کو اتنی شدت سے پیش کرتا ہے کہ وہ بالکل سامنے موجود حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں مصنف اس تمام نفسیاتی اور تاریخی تمہید کو جاوید اختر کے الحاد کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اچھا، تو ان سب باتوں کا ان کے الحاد سے کیا تعلق ہے؟ ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جاوید اختر کا خدا کے وجود سے انکار یا ان کا الحاد محض کوئی فلسفیانہ حد درمی یا ضدی پن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ مصنف اسے ایک گہرا ذہنی اور جذباتی رد عمل قرار دیتے ہیں۔ تحریر کے مطابق جاوید اختر جیسے حساس شخص نے اپنی زندگی میں جو پرانے اور نئے دکھ سہے ہیں، جو صدمات اور تلخ تجربات انہوں نے برداشت کیے ہیں، ان سب نے مل کر ان کے ذہن میں ایک ایسی الجھی ہوئی کیفیت پیدا کر دی ہے جو انہیں شکوک، مایوسی اور بالآخر خدا کے انکار کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی یہ الحاد مصنف کی نظر میں دراصل ایک صدمے کا اظہار ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر صدمات انسان کی نفسیات کو اس حد تک بگاڑ سکتے ہیں کہ وہ کائنات کے خالق ہی کا انکار کر دیں
تو پھر ایک اور زاویہ بھی تو ہے۔ وہ کیا؟ جاوید اختر تو ایک بہت ہی تخلیقی انسان ہیں جو دن رات کہانیاں لکھتے ہیں، تو کیا ان کا پیشہ، ان کا دن رات کا کام، ان کے اس صدمے کو پروسیس کرنے کے طریقے پر اثر انداز ہوا؟ ہاں، مصنف نے اس نقطے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ مصنف کے مطابق چونکہ جاوید اختر کی پوری زندگی اور کام گیتوں، افسانوں اور کہانیوں کے گرد گھومتا ہے، وہ مسلسل خود ساختہ اور جھوٹی کہانیاں گھڑنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ صحیح، اس کا نفسیاتی پہلو یہ نکلتا ہے کہ جب ایک انسان مسلسل تخیلاتی دنیا میں رہتا ہے تو اس کا شعور اور لاشعور حقیقت اور افسانے کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کھو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ چونکہ جاوید اختر کے ذہن میں کئی سو جھوٹی کہانیاں اور افسانے گھرائے گئے ہیں، اس مسلسل مشق نے ان کے دماغ کی بناوٹ ہی بدل دی ہے۔ یعنی ان کے شعور سے لے کر لاشعور تک یہ بات اتنی گہرائی میں منتقل ہو گئی ہے کہ اب انہیں یہ پوری کائنات، اس کا نظام اور اس کی حقیقت بھی ایک جھوٹی کہانی محسوس ہونے لگی ہے۔ نعوذ باللہ، بالکل۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اسی پیشہ ورانہ عادت اور نفسیاتی کیفیت کے ملغوبے کی وجہ سے جاوید اختر کے نزدیک اللہ کا نام اور اس کا وجود بھی غیر حقیقی تصور بن کر رہ گیا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنے کے لیے کسی اور شعبے کی مثال لیں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کچھ اداکار جو میتھڈ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ ہاں، میتھڈ ایکٹنگ۔ وہ اپنے کردار میں اتنا گہرائی تک ڈوب جاتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں بھی انہیں اپنا اصل نام اور اپنی شخصیت یاد نہیں رہتی۔ ان کا دماغ کردار اور حقیقت کے درمیان لکیر مٹا دیتا ہے۔ صحیح مثال دی۔ مصنف شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہانی کار کا دماغ کائنات کو بھی ایک اسکرپٹ ہی سمجھنے لگا ہے۔ لیکن دیکھیں، مصنف نے اپنی تحریر کو صرف فرد کی اندرونی نفسیات تک محدود نہیں رکھا۔ وہ اچانک اس بحث میں ایک سماجی اور کچھ حد تک سیاسی محرک بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ حصہ کافی چونکانے والا ہے۔ مصنف ہندوستان میں چلنے والی ایک نئی سماجی لہر کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کل کچھ ہندو فلسفی ایک نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں جہاں وہ اپنے ہی ہندو مذہب کی خامیوں پر تنقید کر رہے ہیں اور اس کے خلاف دلائل دے رہے ہیں۔ اور مصنف یہاں ایک انتہائی سخت دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ ان کا یہ گمان ہے کہ شاید جاوید اختر کا یہ رویہ صرف اندرونی صدمات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بیرونی اور سماجی محرک بھی موجود ہے۔ اچھا۔ مصنف لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے جاوید اختر محض سستی شہرت حاصل کرنے کی خاطر یا پھر ہندوستان کی ہندو اکثریت اور ان نئے فلسفیوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر دین اسلام کے خلاف دلائل دے رہے ہوں، تاکہ وہ خود کو ایک روشن خیال اور روایت شکن دانشور کے طور پر پیش کر سکیں۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الحاد محض کوئی اندرونی نفسیاتی الجھن نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی سماجی اور مفاداتی چال بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اس پورے معاملے کو ایک بالکل نیا رخ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، ہاں، بتائیں۔ اگر جاوید اختر اپنے پیشے، ماضی کے صدمات اور ارد گرد کے سماجی دباؤ کی وجہ سے ان نفسیاتی کیفیات کا شکار ہیں، تو کیا ان کا انٹرویو لینے والے عالم دین مولانا مفتی شمیل ندوی ان تمام انسانی کمزوریوں اور سوالات سے مکمل طور پر پاک ہے؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے۔ یعنی کیا ایک مذہبی شخص کے ذہن میں کبھی شکوک پیدا نہیں ہوتے؟ مصنف اس سوال کا جو جواب دیتے ہیں وہ شاید اس پوری تحریر کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ اور مصنف بہت واضح اور حقیقت پسندانہ الفاظ میں تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مولانا ان کیفیت سے مبرہ ہوں۔ اچھا۔ ہاں، مصنف کے مطابق مولانا مفتی شمیل ندوی صاحب بھی روز و شب انہی انسانی کیفیات، وسوسوں اور سوالات کے عمل سے گزرتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ دراصل ایک بنیادی انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو پرکھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ ہر انسان کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، کرشمات اور معجزات کے ذریعے اللہ کو جانچے، دیکھے اور سنے۔ بالکل، یہاں تک کہ ایک عالم دین بھی نہ ماننے والے سرکش سوالوں کے اندر جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذہن میں اٹھنے والے طوفان دونوں طرف ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں کے ذہنوں میں ایک جیسے سوالات اور شکوک جنم لیتے ہیں تو دونوں کے راستے اتنے مختلف کیوں ہو گئے؟ ایک ملحد بن گیا اور دوسرا عالم دین۔ اس کا جواب مصنف یہ دیتے ہیں کہ اس کا سارا دار و مدار ان کیفیات سے نبٹنے اور ان کے اظہار کے طریقہ کار پر ہے۔ ندوی اپنے ذہن میں اٹھنے والے ان طوفانوں اور شکوک و شبہات کو عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ خود کو ملحد یا ایتھیسٹ نہیں کہلواتے۔
اور اس کی وجہ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ مولانا ایک ایسے مشرک اور منافق معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر وہ اپنے سوالات کا کھلے عام اظہار کریں گے تو لوگ ان پر الحاد کا الزام لگا دیں گے۔ صحیح، اور وہ یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے۔ اس کے بجائے وہ ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے الجھے ہوئے سوالوں کا جواب اپنی عمر کے وسیع تجربے، زندگی کے گہرے مشاہدے، اپنے نفس کے خلاف مجاہدے اور علمی مناظرے کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ اور یہیں پر مصنف اس تحریر کے ایک اور انتہائی اہم ستون کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے رہنمائی اور مرشد کی اہمیت۔ رہنمائی جی۔ مصنف کا اصرار ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کائنات، خدا اور وجود کے حوالے سے پیچیدہ سوالات اٹھیں تو اسے اپنی تنہا عقل پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان سوالات کو کسی صاحب علم، کسی مستند استاد، رہبر یا مرشد کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کے دور کا باشعور انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکانے کا مطلب تو اپنی عقل کو قربان کرنا یا اندھی تقلید کرنا۔ لیکن مصنف اس سوچ کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی مرشد کے سامنے سر جھکانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اندھا اور بہرا ہو جائے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اس محدود اور الجھی ہوئی عقل کو کسی ایسے شخص کے وسیع تر علم، تجربے اور روحانی بصیرت کے ساتھ جوڑ رہا ہے جو ان راستوں سے پہلے گزر چکا ہو۔ اچھا، کیونکہ مصنف کا ماننا ہے کہ اگر انسان صرف اپنی تنہا عقل پر انحصار کرے گا تو یہ ذہنی اعتدال اسے بلاخر الجھا دے گا، جبکہ ایک درست اور کامل رہنمائی اسے وہ توازن عطا کرے گی جو اسے ہلاکت سے بچا سکے۔ بالکل، اور اگر انسان رہنمائی کو ٹھکرا کر صرف اپنی عقل کے بلبوتے پر اس تلاش میں نکل پڑے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس بھیانک انجام کی تصویر کشی کرنے کے لیے مصنف نے اپنی تحریر کے آخری حصے میں ایک بے حد طاقتور، کلاسیکی اور لرزہ خیز استعمال کیا ہے۔ یہ استعارہ ہے مشک کستوری کے ہرن کا۔ ہاں، کستوری والا ہرن۔ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ کستوری ایک انتہائی نایاب اور بے حد خوشبودار مادہ ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کے ہرن سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہاں، مصنف نے اس ہرن کی نفسیات اور اس کی دیوانگی کو انسان کے روحانی سفر کے متوازی کھڑا کر دیا ہے۔ اس کستوری والے ہرن کی کہانی واقعی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ مصنف بڑی تفصیل سے منظر کشی کرتے ہیں کہ اس ہرن نما جانور کے جسم میں، اس کے پیٹ میں، ناف کے بالکل قریب سے سال میں صرف ایک مرتبہ یہ خاص مادہ یعنی مشک کستوری خارج ہوتا ہے۔ اور اب جیسے ہی وہ مادہ خارج ہوتا ہے، اس کی مشہور کن خوشبو اس ہرن کے اپنے ہی نتنوں سے ٹکراتی ہے۔ صحیح۔ وہ جانور اس خوشبو سے اتنا متاثر اور مدہوش ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ خوشبو آس پاس کے جنگل میں کہیں موجود ہے، اور وہ اسے تلاش کرنے کے لیے بے تحاشا ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس دور میں ایک بہت ہی المناک ستم زریزی چھپی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ وہ ہرن جتنا زیادہ اور جتنی تیزی سے بھاگتا ہے، اس کے اندر موجود وہ کستوری والا مادہ اتنا ہی زیادہ چھلکتا ہے۔ بالکل، اور وہ خوشبو اتنی ہی تیزی سے اور شدت کے ساتھ پورے ماحول میں پھیلتی جاتی ہے۔ ہرن اپنی کم فہمی اور محدود عقل کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس بیرونی خوشبو کے منبع کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ ہاں، اور وہ خوشبو کو پانے کی تڑپ میں دیوانہ وارہ مزید تیز دوڑنے لگتا ہے۔ وہ پوری دنیا چھان مارتا ہے لیکن اسے وہ خوشبو کہیں نہیں ملتی۔ اور اس اندھی اور دیوانہ وار تلاش کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہرن اس حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر ہوتا ہے کہ جو خوشبو وہ باہر کے گھنے جنگل، درختوں اور وادیوں میں ڈھونڈ رہا ہے وہ کہیں باہر نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود اس کے اپنے ہی وجود کے اندر سے، اس کی اپنی ناف سے پھوٹ رہی ہے۔ واقعی۔ اور اسی دیوانہ وار اور اندھی تلاش میں باہر کی دنیا میں بھاگتے بھاگتے وہ بلاخر کسی وحشی درندے کی نظر میں آ جاتا ہے اور اس کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ خوشبو جو اس کا اپنا حصہ تھی، اسی کی تلاش اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ مصنف اس المناک انجام کو ایک جانور کی جبلی حقیقت قرار دیتے ہیں، لیکن پھر بڑی مہارت سے وہ اس استعارے کا سیدھا اطلاق جاوید اختر اور عمومی طور پر آج کے دور کے ہر اس انسان پر کرتے ہیں جو خدا کو باہر تلاش کر رہا ہے۔ صحیح کہا۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ ہرن اس لیے ہلاک ہوا کیونکہ وہ محض ایک جانور تھا، اس کے پاس رہنمائی نہیں تھی۔ لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ بالکل۔ اگر جاوید اختر یا کوئی بھی ذی شعور انسان اللہ کی معرفت اور اس کے وجود کا ثبوت اپنے اندر،
اپنی روح میں جھانک کر حاصل کرنے کے بجائے باہر کی مادی دنیا میں تجربہ گاہوں میں یا ایتھیسٹ اور ملحد بن کر تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام بھی اسی کستوری والے ہرن کی طرح نظریاتی، روحانی یا اخلاقی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ واقعی تحریر کے مطابق اس تباہ کن ہلاکت سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ایک مستند استاد، مرشد یا رہبر کی موجودگی۔ بالکل ویسے ہی جیسے مولانا مفتی شمائل نادوی کی مثال دی گئی، جن کے پاس علم، تجربہ اور رہنمائی کی وہ ڈھال موجود ہے جو انہیں شکوک کے اس جنگل میں ہلاک ہونے سے بچاتی ہے۔ صحیح۔ مصنف بڑی سختی سے یہ خبردار کرتے ہیں کہ انسان چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا دانشور، کہانی کار یا عقل مند کیوں نہ ہو، اگر وہ ہدایت کے اس کٹھن سفر میں بغیر کسی رہبر کے نکلا تو اس کے بھٹک جانے اور درندوں یعنی گمراہی کا شکار ہونے کے امکانات یقینی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی بحث کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہوئے مصنف اپنی تحریر کے بالکل آخر میں ایک ابدی، آفاقی اور انتہائی گہری سچائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو اپنی پہچان، اپنی یاد اور اپنے وجود کی قدرت اور ثبوت کہیں باہر دور آسمانوں میں یا کتابوں کے الجھے ہوئے حوالوں میں نہیں رکھا، بلکہ خود انسان کے اپنے ہی اندر اس کی روح میں رکھ دی ہے۔ اپنی اس بات کو حتمی شکل دینے کے لیے مصنف ایک انتہائی مشہور حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ بالکل، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے دراصل اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا کمال کی بات ہے! یعنی جس انسان نے اپنے اندر کا سفر کیا اور خود کو جان لیا، گویا اس نے اللہ کو جان لیا۔ اور مصنف کے نزدیک جس نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور ان کی رہنمائی کو قبول کر لیا، اس نے گویا اللہ کو جان لیا۔ جس نے اللہ کو جان لیا، اس نے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مان لیا۔ یہ پوری تحریر دراصل کفر و اسلام کی محض ایک روایتی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنے اندرونی سفر، اس کے ذہن میں بننے والی نفسیاتی الجھنوں، اس کے صدمات اور اسے بھٹکنے سے بچانے والی رہنمائی کی ضرورت کا ایک انتہائی تفصیلی اور بصیرت افروز خاکہ پیش کرتی ہے۔ اگر ہم اس پوری تحریر کا باغور جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کس مہارت سے کڑیوں کو ملایا ہے۔ انہوں نے بحث کا آغاز طلب کے کائناتی قانون سے کیا۔ ہاں، پھر انسان کی ذاتی طلب کو اس کے دکھوں، صدمات اور نفسیاتی رد عمل سے جوڑا۔ پھر انہوں نے جاوید اختر کے کہانی کار ہونے کے پیشے اور اس سے پیدا ہونے والے افسانوی گمان کا تجزیہ کیا، ساتھ ہی سماجی دباؤ اور سستی شہرت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت غیر جانبداری سے مولانا کے باطنی سفر اور شکوک کا موازنہ کیا اور ثابت کیا کہ کیسے ایک رہبر کی موجودگی انسان کو بچا لیتی ہے۔ اور آخر میں اس مشق کستوری کے استعارے کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ خدا کی اصل تلاش باہر کی مادی دنیا کی نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر کی، اس کی روح کی تلاش ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا گہرا تجزیہ ہے جو ذہن کے کئی بند دریچے کھولتا ہے اور انسان کو اپنے ہی وجود پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے اس نشست میں پوری کوشش کی کہ مصنف محمد شکور شاکر نعمانہ کے خیالات کو ان کی پوری تفصیل، منطق اور ان کی اصل روح کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھیں، تاکہ کوئی بھی جملہ یا لائن سکپ نہ ہو۔ بالکل، میری بھی یہی کوشش تھی۔ اختتام پر ہم سب سیکھنے والوں کے لیے جو اس مصروف اور مادی دور میں جی رہے ہیں، ایک سوچنے کا مقام ہے۔ ہاں، ضرور سوچیں۔ منطق اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے سوال کا جواب باہر کی دنیا میں، کتابوں میں اور سکرینوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھی شعوری یا لاشعوری طور پر اس کستوری والے ہرن کی طرح تو نہیں دوڑ رہے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اس بیرونی شور کو، ان تمام الجھنوں کو کچھ دیر کے لیے بند کریں اور اس اصل خوشبو، اس حقیقت کو اپنے اندر تلاش کریں جو شاید شروع دن سے ہمارے اپنے ہی اندر موجود ہے؟ اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔